تمام زر کے کرشمے ہیں آج دنیا میں، شریف کوئی نہیں ہے، رذیل کوئی نہیں، جو اپنی آپ کفالت نہ کر سکے محمود، تو جان لیجئے اس کا کفیل کوئی نہیں۔ زر یعنی دولت، کرشمے یعنی جادو، رذیل یعنی کوئی بدمعاش شخص، کفالت یعنی خرچہ اٹھانا۔ تو یہاں پر محمود سرحدی کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کا معیار دولت ہے، اور آج کی مادہ پرست دنیا میں سب دولت ہی کو عزت بخشتے ہیں۔ اس خطے میں شاعر نے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے۔ آج کی مادہ پرست دنیا میں لوگ دولت کی ہی قدر کرتے ہیں اور اسی کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ اب لوگوں کا معیار دولت ہے، عزت کا معیار دولت ہے۔ انسان خود غرضی کی وجہ سے دولت پرستی اور مادہ پرستی کا شکار ہے۔ شرافت کا معیار کیونکہ اب دولت ہے، جو امیر ہے وہ برتر ہے اور شریف بھی ہے۔ جو انسان اپنے خرچے خود نہیں اٹھا سکتا ہے تو کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کے خرچے اٹھائے۔ اس لیے انسان کو خود اپنی ذمہ داری اٹھانے کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ دنیا اب خود غرضی والی ہے۔ بقول اقبال، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کبھی تو ان کی حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے۔ خدا کی شان ہے، وہ ہے میرے وطن کے جواں، کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ پردہ نشین یعنی خواتین۔ یہاں محمود سرحدی نے وطن کے نوجوانوں پر گہرا طنز کیا ہے اور اپنے دکھ کا اظہار بھی کیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میرے وطن کے نوجوان کا رعب و دبدبہ تھا، جاہ و جلال تھا، انہیں اپنے مستقبل کی فکر تھی، وہ بہادر تھے، وہ حلیے سے مرد لگتے تھے، لیکن جو ہے وہ اب انہوں نے اپنی چال ڈھال اپنا حلیہ خواتین جیسا کر لیا ہے، اب مرد آرام پسند ہونے لگ گئے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے اصل طنز نوجوانوں کے حلیے پر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے جیسے خواتین تیار ہوتی ہیں، جبکہ حالات اس کے برعکس ہونے چاہیے۔ جوان مردوں کو مردوں کی طرح لگنا چاہیے۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو۔ اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت، پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ پست ذہنیت لفظ جو ہے وہ چھوٹے دل کے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرے خطے میں انسانی نفسیات بیان کی ہے کہ جس کو دبا سکتے ہیں اسے دبایا جاتا ہے، اور مزاحیہ انداز میں عام معاشرتی رویے پر تنقید کی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم کسی کا غصہ کسی پر نکالتے ہیں۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے۔ پس ذہنیت یعنی چھوٹے سوچ کے لوگ یا تنگ نظر کمتر سوچ کے لوگ جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو افہام و تفہیم، صلاح صفائی، سمجھداری سے کام لینے کے بجائے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے ملک اور اس کے حالات کو کوستے ہیں، بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، غصہ گھر سے باہر لا کر سیاست، نظام یا ملک پر نکالتے ہیں اور پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہر بات کا الزام لا کر اپنے ملک پر لگا دیتے ہیں۔ شاعر نے ملک کو برا بھلا کہنے والے لوگوں کو بدتر حیوان سے قرار دیا ہے۔ یہاں پر ہمیں شاعر کی حب الوطنی نظر آتی ہے۔ قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں پہ کرتی ہے اعتبار، چوروں کو جو دکھائیں مقام نقب زنی اور مالک کے مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار۔ مقام نقب زنی وہ جگہ جہاں سے جو ہے وہ چور بہت سارا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں۔ یہ خطہ منافقت پر ہے۔ شاعر نے اس خطے میں منافق لوگوں کی نشاندہی کی ہے اور ان کا کردار بیان کیا ہے۔ شاعر کے خیال میں آج کل صاحب عزت وہی ہیں جو لوگوں سے ان کی خوشی اور ان کے مطلب کی ہی بات کرتے ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے ایک کہاوت بیان کی ہے، چور سے کہیں چوری گر اور شاہ سے کہیں گھر لٹا۔ منافق لوگ پہلے لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں اور پھر انہیں گرفتار کروا دیتے ہیں۔ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہاں مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ یہاں پر شاعر نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے
اور جو معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے اس کو موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں اخبار میں آنے والی نوکری کے اشتہارات پر طنز کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان اشتہارات پر مت جاؤ، یہ صرف دکھاوا ہے، کیونکہ جن کے پاس سفارش ہوتی ہے نوکری تو صرف انہیں کو ملنی ہے، باقی تو صرف دکھاوا اور خانہ پوری ہے۔ بے خبر، اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشان۔ لوگ پہلے کبھی تحویل نصب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں۔ سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ تحویل نسب یعنی نسل و خاندان کو دیکھنا۔ تو جیسے جب رشتے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں رشتے لینے، تو اچھے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ خاندان کو دیکھا جاتا تھا، نسل کو دیکھا جاتا تھا، ان لوگوں کے کردار کو دیکھا جاتا تھا، لیکن اب صرف ان کی دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں ادب اور بدلتے معاشرتی رویے کو موضوع بنایا ہے۔ اب تو شرافت نہیں دولت ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے خاندانوں سے رشتہ داری جوڑی جائے۔ اسی طرح جیسے پہلے شاگرد اپنے استاد کی بے حد عزت کیا کرتے تھے، اب استاد شاگرد کی عزت کرتے ہیں۔ اس خطے میں محمود سرحدی نے طنزی انداز میں ایک تلخ حقیقت کی نشاندہی کی ہے اور عام معاشرتی رویہ بیان کیا ہے کہ جس طرح لوگ پہلے عزت خاندانی بنیاد اور شرافت پر کرتے تھے، اب عزت کا معیار بدل چکا ہے۔ لوگ اب صاحب ثروت یعنی صاحب دولت لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پہلے شاگرد استاد کا ادب کرتے تھے، ہر استاد ان کے لیے قابل احترام ہوتا تھا، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب استاد شاگردوں کا ادب کرتے ہیں اور ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سارے کتاب جو ہیں وہ بہت ریلیٹیبل ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ابھی کے معاشرے کے لیے انہوں نے یہ لکھے ہیں۔ نہایت طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں انہوں نے معاشرے کے تلخ حقائق پر تنقید کی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔